الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مردے کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ عذاب قبر سے مراد برخے میں ہونے والا عذاب ہے۔ ایسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا ہوا میں، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم میرے شوہر کے پاس آئے تو نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اس کی قبر پر اپنی رحمتیں فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان مسلمان وصل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں جن میں سے سب سے پہلی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو وہ دوسری منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر ہوتا کہ جب تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا۔ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہوگی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے آگے کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر کی سخت ترین منظر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹ جانے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو اس کے بائیں طرف اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔
پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو بارے میں جو تم میں وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ قبر ہی میں جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کا شادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے، روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکے، پھر اس کا کافر کو حکم دیا جاتا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا یہ کون ہے۔ پھر ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا، وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا ہوا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جاتا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا، اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں ہے تو جہنم کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور ان کے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ حضرت بندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک انتہائی عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، ایک انتہائی غیبت کے ثواب اور ایک انتہائی چغل خوری کے ثواب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں عام میں لکھا۔